بہت سے ریلیٹیوز ایسے ہوتے ہیں جن کا اصل فیس ہمیں نظر نہیں آتا اور ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ مخلص ہیں، بہت زیادہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے دکھ میں دکھی ہو جاتے ہیں اور ہماری خوشی میں ہی ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے ریلیٹیوز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دکھ کا یا آپ کی کسی بھی پرابلم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کب ان کو کوئی مسئلہ بنے اور ہم کب ان سے اپنی جو ہے کوئی بھی بھڑاس وغیرہ نکالیں یا پھر ان کو ہم ٹونٹ کریں، کوئی بھی تانا ماریں یا کچھ بھی ان کے ساتھ یعنی کہ برا اگر ہو رہا ہے تو اس کا ہم جشن منائیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی سچویشنز بتاؤں گی جو کہ آپ کے ریلیٹیوز کا فیس ریویل کرنے میں کافی زیادہ مددگار ہوں گی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کون آپ کا سگا ہے، کون آپ کا اپنا ہے اور کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں ہے۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا موٹیویشنل ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ٹوڈے آئی ول شیئر ود یو 8 سچویشنز وین ریلیٹیوز ریویل دیئر ریئل فیس۔ 8 ایسی صورتحال جب جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا وہ اپنا اصل چہرہ دکھاتے ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ از ایٹ دا ٹائم آف منی ان فلو اور آؤٹ فلو۔ جب کسی کے پاس دولت آتی ہے نا یا دولت جاتی ہے اس وقت کسی کا جو فیس ہے، اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس دولت آئے گی وہ بہت زیادہ مغرور ہو جائے گا، آپ کے سامنے اکڑ کے چلے گا، آپ کسی بات کو نہیں مانے گا، آپ کو بہت زیادہ روب دکھائے گا کہ ہاں اب میں تو امیر ہوں، میں تو تمہارے سے بھی زیادہ امیر ہو گیا ہوں یا تمہارے ایکول ہو گیا ہوں، اب میں تمہاری بات کیوں مانوں، کیوں سنوں، یا پھر تمہاری کسی بھی بات کے اوپر ری ایکشن کیوں نہ دوں، یا پھر کوئی بھی اگر تم نے بات کر دی ہے تو اس کے اوپر غصہ کیوں نہ دکھاؤں۔ یعنی کہ اس طرح سے کر کے ریلیٹیوز جو ہے نا وہ اپنا آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اپنا آپ کے وہ اس طرح کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی سنسیئر نہیں ہوتے۔ وہ بس یہی چاہتے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بس دولت دیتے جائیں اور وہ آپ سے بس پیسے لیتے جائیں یا پھر آپ کے پاس سے اپنی ضرورت کی اشیاء جو ہے وہ لیتے جائیں اور آپ کو صرف اور صرف استعمال کرتے رہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کے پاس خود کی دولت آ جاتی ہے تو آپ کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ صاف جواب دے دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی یا کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ریلیٹیوز جو ہے نا ان سے آپ لوگوں نے بچ کے رہنا ہے اور ان کے ساتھ ایک ڈسٹینس رکھنا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ از آن گیننگ پاور اور اتھارٹی۔ یعنی کہ کسی کو بھی اگر پاور ملتی ہے نا یا اتھارٹی ملتی ہے، یعنی کہ اگر فرض کریں آپ کسی آفس میں یا اسکول میں، کسی کالج یونیورسٹی میں اگر آپ ایک ساتھ کولیگز ہیں یا پھر کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو بھی آپ کے ساتھ ہی ہے لیکن اس کی پاور یا اتھارٹی آپ سے زیادہ ہے، آپ سے ہائی ہے، یعنی کہ آپ سے اپر لیول پہ ہے وہ، تو آپ کے ساتھ وہ زیادہ مغرور ہو کے تکبر سے یا پھر بدتمیزی سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ آپ سے وہ عہدے میں بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بھی جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا وہ آپ کو اپنا فیس دکھاتے ہیں۔ یا پھر اگر فرض کریں کہ چلیں کہیں اور ہی وہ جاب کرتے ہیں، آپ گھر میں رہتی ہیں یا آپ جاب نہیں کرتی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو روب ڈھاڑتی ہیں دوسری خواتین کہ میں تو فلاں جاب کرتی ہوں آفس میں اور میں تو اتنی زیادہ ایبیلٹیز والی ہوں یا میں اتنی کیپیبل ہوں کہ مجھے اتنی اچھی کمپنی میں جاب مل گئی ہے اور میں اتنی ارننگ کر رہی ہوں اور تم ارننگ کم کر رہی ہو، یا اس طرح سے، یعنی کہ کسی بھی طرح سے نا اپنی پاور یا اتھارٹی کی بنا پہ آپ کو جج کیا جاتا ہے یا پھر آپ کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ تو وہ ریلیٹیوز جو ایسا کام کرتے ہیں یا ایسی حرکتیں کرتے ہیں، آپ کو ہمیشہ نیچا یا آپ کے ساتھ نفرت کرتے ہیں یا پھر آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کبھی بھی یعنی کہ اتنا سنسیئرلی نہیں چلنا جتنا آپ پہلے چل رہے تھے جب آپ کو یہ چیزیں پتہ نہیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 3 پوائنٹ از ان ہارڈشپس اینڈ ٹرائلس۔ یا جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے نا، تو آپ کے ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں نا جو اچھے ہوتے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بڑے سنسیئر ہیں، بڑے مخلص ہیں، وہ آپ کا اچھا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں، آپ کی ہمیشہ انہوں نے ہیلپ کی ہے، تو وہ آپ کے جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے خدا نخواستہ یا پھر کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، تو اس وقت ان کا اصل فیس جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ جب آپ نے ان سے مدد مانگی لیکن انہوں نے آپ کی مدد نہیں کی، جب ان کو مدد کی ضرورت تھی تو آپ ہمیشہ ان کے لیے موجود تھے، آپ نے ہمیشہ ان کی جا کے ہیلپ کی ہے، ان کو ساتھ مل کے ان کا کام کروایا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کی اگر وہ مدد نہیں کرتے کسی بھی کام میں، کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو وہ آپ کے ساتھ بالکل بھی سنسیئر نہیں ہیں۔ تو ایسے رشتہ داروں سے بھی آپ نے ایک ڈسٹینس رکھنا ہے اور ان کے ساتھ سے بھی آپ لوگوں نے تھوڑا سا ہٹ کے رہنا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ از
ایٹ دا ٹائم آف ڈیلنگ ود سب آرڈینیٹس، یعنی کہ اگر آپ کے کولیگس ہیں کچھ، آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی ڈیزگنیشن بڑھ گئی ہے، بدل گئی ہے، یعنی کہ آپ ان سے ایک لیول اوپر ہو گئے ہیں، تو پھر بھی آپ لوگوں نے ان سب کے ساتھ تمیز سے رہنا ہے، خلوص کے ساتھ رہنا ہے اور ان کو کوآپریٹ کرنا ہے اور ان کے ساتھ بالکل ویسے ہی چلنا ہے جب ان کے ساتھ آپ ان کے ماتحت تھے، یعنی کہ ان کے ساتھ مل کے آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی بھی، یعنی کہ آپ اگر باس ہیں نا، تو آپ کے جتنے بھی سب آرڈینیٹس ہیں، جتنے بھی آپ لوگوں کے ماتحت کام کر رہے ہیں نا لوگ، ان کو آپ لوگوں نے ساتھ ملا کر چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے اوپر اپنے عہدے کا آپ لوگوں نے ناجائز جو ہے وہ روب جھاڑنا ہے، یا پھر آپ نے تکبر دکھانا ہے، یا پھر آپ لوگوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا ہے، کبھی بھی نہیں۔ ایک اچھا باس وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی انسان سمجھے، دوسرے کی رسپیکٹ کو اپنی رسپیکٹ سمجھے، اور وہ اس چیز کو سمجھے کہ وہ رسپیکٹ دے گا تو اسے بدلے میں رسپیکٹ ملے گی، اور اگر وہ رسپیکٹ شو نہیں کرے گا کسی کے ساتھ بھی تو ظاہری بات ہے وہ ایک اچھا، یعنی کہ باس یا ایک اچھا کولیگ نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے نوٹ رکھنی ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ از ایٹ دا ٹائم آف اینگر، یعنی کہ غصے کے وقت، جب آپ کو غصہ آیا ہوا یا پھر کسی بھی آپ کے ریلیٹیو کو غصہ آیا ہوا ہو، تو اس وقت غصے میں وہ جو باتیں کہیں گے نا، وہ ساری کی ساری وہ ان کے ذہن کا فطور ہوگا، جو باتیں ان کے ذہن میں ہوں گی یا جس طرح کے وہ ہوں گے، جو آپ کے بارے میں وہ سوچ رکھتے ہوں گے نا، اسی طرح کی باتیں غصے میں وہ لوگ آپ کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی ریلیٹیوز آپ کی بدتمیزی کرے، آپ کے ساتھ خلوص والی یا کوئی ایسی باتیں نہ کرے اپنائیت والی، تو آپ لوگوں نے سمجھ جانا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہ تو سنسیئر ہے اور نہ ہی آپ کا وہ اپنا ہے، وہ آپ کو اپنا اصل روپ دکھا رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کا بیہیویئر، اس کی کسی بھی عادت یا کسی بھی چیز کو آپ نوٹ کر رہی ہیں، اور آپ ان کے ساتھ یعنی کہ آپ زیادہ اٹیچڈ نہیں رہیں گی، تو اس لیے وہ آپ کو اپنا آپ دکھا دے گا۔ تو جب بھی کوئی غصے میں ہو تو اس وقت آپ لوگوں نے سمجھ جانا ہے کہ ان کی ریالٹی کیا ہے، اور یہ آپ کے بارے میں اصل میں سوچتے کیا ہیں، یا پھر آپ لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق یا ریلیشن شپ کیسا ہے، یا آگے ان فیوچر کیسا ہوگا اب اس رویے کی وجہ سے۔ تو یہ چیز بھی آپ لوگوں نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ از اون سم ونز سکسیس، یہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے نا، کسی کی کامیابی ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی اگر کام کر رہا ہے، مثلا فرض کریں، میں چینل کا مشورہ اس لیے آپ کو دیتی ہوں یا مثال بھی آپ کو چینل کی اس لیے دیتی ہوں کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم ہاؤس وائفس آرام سے گھر میں رہ کے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہماری ہی رشتہ دار کچھ خواتین جو ہوتی ہیں، جب وہ سنتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں کہ یہ کون سا بڑا کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں، تو پھر وہ کریں نہ، کرتی کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ فرض کریں آپ نے یوٹیوب چینل بنایا، آپ یوٹیوب کے اوپر کامیاب ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے سیکریٹلی بنایا رکھا، اس کے اوپر آپ محنت کرتی رہی ہیں، اپنی محنت پہ اور اللہ کے اوپر آپ لوگوں نے یقین رکھا کہ اللہ انشاءاللہ آپ کو نوازے گا، آپ کو کامیابی دے گا انشاءاللہ، تو آپ کو ایک دن کامیابی مل بھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ریلیٹیوز میں سے کسی کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا چینل ہے، یا آپ خود ہی چلے بتا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جب وہ آپ کو کامیاب دیکھتی ہیں نا، تو وہ صرف یہ کہہ دیتی ہیں، ہاں یہ چینل بنانا کون سا مشکل کام ہے، یہ تو مجھے بھی آتا ہے، یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں، تم نے کون سا نیا کام کیا، یہ تو ساری خواتین کر رہی ہیں، یہ تو ان پڑھ بھی کر رہی ہیں، آپ نے کون سا کوئی یعنی کہ پہاڑ توڑ لیا ہے، یا پھر کوئی یعنی کہ تیر مار لیا ہے۔ اس طرح سے جو الفاظ پھر ایسی ریلیٹیوز یا پھر کچھ ایسی فرینڈس یا کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ کرتا ہے نا، تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ آپ کی خوشی میں خوش ہونے والا یا پھر آپ کی کامیابی میں خوش ہونے والا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے ایسے لوگوں سے بالکل دور رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کسی بھی کام میں یعنی کہ یا پھر آپ نے کوئی چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر لیا ہے، جب آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں، آپ خاموشی سے اس کے اوپر محنت کرتی رہتی ہیں، اور جب آپ کو اس محنت کا پھل ملنا سٹارٹ ہوتا ہے، آپ کا بزنس ایک اچھا رن ہو جاتا ہے اور آپ کی ایک پہچان بن جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ آپ کو کیسے یعنی کہ ڈی گریڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی کوئی کام ہے، یہ تم نے کیا سٹارٹ کر دیا، یعنی کہ فرض کریں آپ ہینڈ میڈ جیولری میکنگ کا کام سٹارٹ کر دیتی ہیں، جو کہ بہت اچھا ہے، آج
کل ٹرینڈنگ میں بھی ہے، تو اگر وہ سٹارٹ کر دیتی ہیں تو آپ کے اوپر تنقید ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی آتا ہے یہ کام، ٹھیک ہے، میں بھی سٹارٹ کر سکتی ہوں، لیکن کچھ یعنی کہ سورسز کی کمی کی وجہ سے میں نہیں کر پا رہی، ورنہ میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ اگر میں نے کبھی سٹارٹ کیا۔ اچھا، تو یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ریلیٹیوز کون ہیں، یا پھر کوئی بھی آپ نے اسٹیچنگ کرنا سٹارٹ کر دی ہے، یا آپ نے کوئی اپنا چھوٹا سا بوتیک بنا لیا ہے، یا کچھ بھی آپ لوگوں نے بنا لیا ہے چھوٹی سی، یعنی کہ سلائی کا کورس سکھانا سٹارٹ کر دیا بچیوں کو یا کچھ بھی، تو وہ ریلیٹیوز جو آپ سے حسد کرتے ہوں گے نا، وہ تو کہیں گے یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں، کون سا پہاڑ توڑتی ہو آپ، یا پھر کون سا کام کر لیتی ہو آپ اتنا بڑا جو آپ ایسے اترا کے بتا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ پوائنٹس لکھ کے رکھ لیں۔ ایسے لوگوں کے چہرے جب آپ کے اوپر مشکل وقت آتا ہے نا، یا پھر آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت یہی سب سے پہلے پیچھے ہٹتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ سنسیئر کون ہے اور کون سا آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں اس پہ بھی انشاءاللہ ضرور ویڈیو بناؤں گی۔ جزاک اللہ۔